ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، آج کے اس ڈسٹرکٹ کانفرنس میں درس حدیث حب رسول اور اس کے تقاضے کے عنوان پر مجھے کہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے پیغام اور اللہ کے کلام کو سنانے اور سمجھانے کے لیے آئے۔ انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ اللہ نے صحیح راستہ بتلانے کے واسطے ایک تو اللہ نے اپنی کتاب کو بھیجا اور دوسرے اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے صرف کتاب کو بھیجا، بلکہ ایسا ہوا ہے کہ کتاب قدیم ہی ہو، پرانی ہی ہو، رسول دوسرے آئے ہوں پرانی کتاب کی تبلیغ اور دعوت دینے کے لیے۔ بغیر رسول اور بغیر نبی کے اللہ نے کبھی کوئی کتاب نہیں بھیجی آسمان سے، کیونکہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رشد و ہدایت کو سمجھانے کے لیے ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہونا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے کو شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنے زمانے کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ اللہ نے نبی کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہو، اس شخص کے لیے نبی ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہے کہ وہ اگر اللہ کے منشے کو سمجھنا چاہتا ہے اور وہ اللہ کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نمونے کے طور پر اور آئیڈیل کے طور پر نبی کو دیکھے، چونکہ انسان فطری طور پر کسی کو دیکھ کر سیکھنے کا عادی ہے۔ کوئی بھی کام ہم دنیا میں دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ہم پیدا ہوتے ہی بولنا نہیں سیکھے، پیدا ہوتے ہی چلنا نہیں سیکھے، پیدا ہوئے اور ایک لمبے وقت تک ہم نے ماں باپ کو اردو بولتا ہوا سنا تو ہم اردو بولنا شروع کیے۔ کوئی عرب میں پیدا ہونے والا بچہ اگر ماں باپ کو عربی بولتا ہوا سنتا ہے تو وہ عربی بولتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرشت میں اور اس کی فطرت میں ہر لینگویج کا اثر رکھا ہے، کوئی بھی لینگویج سیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بچپن میں اس نے اپنے ماں باپ کو چلتا دیکھا تو چلنا سیکھ لیا، اپنے ماں باپ کو بولتا دیکھا تو بولنا سیکھ لیا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا تو کیا ہے فطرت اسلام پر، لیکن فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ ان کے ماں باپ ان کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، اور اگر کسی کے ماں باپ مسلمان ہو تو وہ بچہ ان کے اسلام اور ان کے مذہب کو دیکھ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے اس دنیا میں نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کو دیکھ کر اگر انسان سیکھ لے تو وہ مصدقہ ہے، وہ 100% کریکٹ ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جس آدمی کو دیکھ کر ہم سیکھتے ہیں کوئی چیز، اس کے لیے عقیدت اور محبت بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں
کہ وہ صاحب دنیا میں سکسیز ہیں، کامیاب ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہر ایک کی کاپی نہیں کرتے، ہر ایک کو فالو نہیں کرتے. آپ فالو اور کاپی اسی کو کرتے ہیں جس سے آپ کو محبت اور عقیدت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے کہا کہ اگر نبی کو فالو کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ کو محبت نبی سے اپنانی ہوگی، نہ محبت آپ کو دل میں پیدا کرنی ہوگی. چونکہ نبی کو سمجھنے کے لیے تو عقل کی ضرورت ہے کہ بھئی اللہ نے دنیا میں سمجھانے کے لیے نبی کو بھیجا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے عقل سے. لیکن جب عقل سے انسان سمجھ لے کہ نبی نبی ہیں تو پھر اس کے بعد نبی کو فالو کرنے اور نبی کی اتباع کرنے کے لیے محبت ضروری ہوتی ہے. چونکہ عقل سے انسان سمجھ سکتا ہے، عقل سے انسان کسی کو فالو نہیں کرتا. عموماً فالو اور محبت، فالو اور کسی کی اتباع ہوتی ہے تو وہ اس وقت ہوتی ہے جب کہ آپ کو کسی سے محبت ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بھی جو چیز سب سے بڑی خصوصیت کی دی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ پر جہاں پر نبی کا ذکر کیا وہیں پر صحابہ کا بھی ذکر کیا. اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اگر دنیا میں تم کو نبی سے محبت سیکھنا بھی ہے تو محبت کرنے والوں کو دیکھ کر سیکھ لو. چونکہ تم کو کیا معلوم کہ محبت کیسی ہوتی ہے. نبی نے اللہ کی نگرانی میں صحابہ کی تربیت کی ہے. اللہ نے اس وقت پورے 23 سال صحابہ اکرام کو جیسے سنوارنا تھا اللہ نے نبی کے ذریعے سے صحابہ کو سنوارا، اور نبی نے محبت کا وہ پیغام دیا جو دنیا میں آج تک کسی مقتدی اور کسی لیڈر کے گروپ نے اور اس کی جماعت نے نہیں دیا، آج تک نہیں دیا. ایسی کوئی جماعت نہیں پیدا ہوئی جو نبی جیسی نبی سے صحابہ جیسی محبت کرتے تھے، ویسے کوئی محبین آج تک پیدا نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہو. اگر آپ کو اللہ کو پانا ہے تو نبی کو پانا پڑے گا. نبی کے سمجھے بغیر اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. نبی ایک سیڑھی ہے، نبی ایک مقام ہے، نبی ایک رسول ہیں جن کی رسالت اور جن کے پیغام کو سمجھ کر آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہو. لیکن نبی بھی تو ایک انسان ہے، ایک مقررہ وقت کے لیے آئے اور تھوڑے دن کے بعد وہ چلے جائیں گے جیسے نبی چلے گئے 63 سال میں. لیکن ان کو سمجھنے کے لیے اور ان کی ہنسی اور خوشی اور ان کے غم اور ان کی جوانی اور ان کا بڑھاپا اور ان کے سیاسی معاملات اور ان کے سماجی معاملات اور ان کے تعلیمی معاملات، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جماعت ہم کو دی ہے وہ جماعت ہے صحابہ اکرام کی، کہ محبت کو سمجھنے کے لیے محبین کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے. جنہوں نے نبی سے محبت کی ہے ان کو اگر ہم سمجھیں گے تو پھر ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ نبی کیسے تھے، اور جب ہم نبی کو سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کیسے ہیں. یہ سلسلہ ہے، ڈائریکٹ کوئی اللہ کو نہیں سمجھ سکا سوائے نبی کے، اور اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے نبی دیا ہے. اور نبی کو سمجھنے اور نبی کو ماننے کے لیے عقیدت و محبت ضروری ہے. تو عقل جو ہے صرف سمجھنے کے لیے یا جاننے کے لیے ہوتی ہے، اور کسی کو فالو اور اتباع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان سے محبت پیدا کرے، اور محبت بھی اعلیٰ درجے کی ہو. محبت ایسی نہیں ہے کہ سرسری کہ خوشی خوشی میں کوئی چیز قبول کر لیے اور غم اور مصیبت کے پہاڑ آئے تو وہ چیز چھوڑ دیے. اس کو محبت نہیں کہتی. محبت ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کی تشریح بیان کرنے والے کبھی بھی اس کے حرف آخر تک نہیں پہنچے، کیونکہ اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. محبت کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. محبت جب بڑھتی ہے تو وہ عاشقانہ تعلق پیدا ہوتا ہے جو صحابہ اکرام میں نبی کے لیے تھا. تو میرے عزیز و بزرگوں، آج کا جو عنوان ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے. تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ نبی سے محبت کتنی ہونی چاہیے. جو مسلمان نبی سے محبت نہیں کرتا اس کو ہم مسلمان ہی نہیں کہتے. اور محبت صرف لفظی اقرار کا نام نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ دل کی بات کو آپ زبان سے ظاہر کرتے ہیں، لیکن صرف اگر آپ زبان سے اقرار کرتے رہیں تو پوری زندگی نبی کا نام لے لیں تب بھی آپ مسلمان نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ایمانی محبت جو اللہ چاہتے ہیں وہ نہ پیدا ہو. چونکہ وہ محبت اللہ چاہتے ہیں نا، اور اللہ نے اس کے لیے ایک کرائٹیریا طے کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے ایک لیبل بنایا ہے کہ وہ لیبل اگر آپ کے اندر آئے گا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ واقعتاً محبت والے ہیں. اور اللہ نے وہ کرائٹیریا اور اللہ تعالیٰ نے وہ وزن اور وہ جو ترازو رکھا ہے وہ ترازو ہے صحابہ اکرام کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیے
تو آپ ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیے کہ انہوں نے صرف پہلے سمجھا ہے نبی کو عقل سے، بات ان کو سمجھائی گئی ہے پہلے عقل سے یہ نبی ہیں، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد پوری زندگی صحابہ کرام نے نبی سے محبت اس درجے تک کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو اس دنیا ہی میں تمغہ سنا دیا ان کی محبت اور ان کے تعلق کی وجہ سے کہ پوری دنیا کے لوگ جنت میں جائیں نہ جائیں وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی جماعت اور کوئی گروپ ایسا ہے جس کی 100% گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور وہ نبی کے قریب رہیں گے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نبی سے ان کا اتنا خاص تعلق ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ نبی تو ان سے راضی ہے ہی، میں خود ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے۔ تو یہ ہے نبی سے محبت، یہ ہے نبی سے تعلق۔ اگر آپ واقعات کو دیکھیں گے تو دنیا کی کوئی جماعت کوئی گروپ ایسا نہیں ہے کہ جس نے نبی کی محبت یا کسی کی محبت میں اتنی حد کو پار کر دی ہو۔ ہر آدمی فالو کرتا ہے کسی کو جب تک اس کی عقل ساتھ دیتی ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب یہ کام سمجھ میں آ رہا ہے لہٰذا ان کو فالو کر لو۔ لیکن صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ اگر آپ صحابہ کے واقعات کو پڑھیں گے نبی کی محبت کے پیرائے میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ نے پوری زندگی کبھی بھی عقل سے نہیں سوچا نبی کو فالو کرنے میں، ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا۔ بہت سی باتیں نبی کو فالو کرتے وقت ان کو عقل میں آئی نہیں۔ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی جتنی جنگیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، غزوہ بدر ہے، گئے تھے جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے قافلے کو روکنے، لیکن نبی نے کہہ دیا کہ آئے ہیں ایک کام کے لیے، چلو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو صاحب ایک آدمی کے پاس ایک اونٹ بھی نہیں تھی، تین کے بیچ میں ایک اونٹ اور تلوار نہیں، سامان نہیں، کچھ نہیں، بالکل موت کا منظر سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن نبی کا عشق اور نبی کی محبت ایسی تھی کہ نبی سے کہہ دیا اے نبی آپ ہم کو حکم دے رہے ہیں، آپ جب جنگ کے لیے تیار ہیں تو ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں، چاہے فیصلہ کچھ بھی ہوتا ہوگا۔ ہماری عقل کہہ رہی ہے کہ ہم کو جگہ ادھر ملنا تھا، لیکن ہمارا دل کہہ رہا ہے محبت والا کہ نبی کا حکم کوئی غلط نہیں ہو سکتا، نبی کبھی غلط نہیں ہو سکتے، اگر اللہ کا حکم ہے یہ نبی کا فرمان ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے۔ یہ اپنی جان کو قربان کرتے وقت سوچ رہے تھے، اور آج ہمارے ایمان اور ہماری محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک خواہش کو قربان کرتے وقت بھی ہم یہ نہیں سوچ رہے۔ وہاں تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے صاحب، آنکھوں کے سامنے 1000 کا لشکر دکھ رہا تھا، یہاں 313 کمزور اور مجبور صحابہ کرام جن کے پاس ظاہری کوئی اسباب نہیں تھے، اور بالکل 100% یہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ نے نکالا آپ کو، آپ نکلے نہیں، نکالا اللہ نے۔ مطلب یہ ہوا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جنگ کریں نہ کریں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نکالا اور آپ نے دل سے مانا کہ اللہ کا نبی کا حکم صحیح ہو سکتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم 313 قربان ہو جائیں گے، جان دے دیں گے نبی کے نام پر۔ جب نبی نے کہا ہے، نبی اپنی جان لے کر میدان میں آئے ہیں تو ہماری جان کس چیز کی؟ یہ صحابہ نے کہا۔ تو میرے عزیزو اس وقت ہم کو سوچنا ہے کہ ہم واقعتاً نبی سے محبت اس درجے تک کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، یا جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ واقعتاً یہ میرے نبی کا محبوب ہے، یہ نبی کا سے محبت کرنے والا ہے، یہ نبی کو محبوب سمجھتا تھا۔ ایک مثال آپ صحابہ کرام کی دیکھ لیجئے، ہم زندگیاں اپنی دیکھیں اور صحابہ کی دیکھیں اور نبی کی دیکھیں تو ہم میں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت جوڑی ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ انشاءاللہ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ لیکن جنت میں جانے کی بھی تو درجات ہیں نا، نبی سے اگر حد درجے اعلیٰ قسم کی محبت کریں گے تو برابر نبی کے ساتھ ہوں گے۔ یہی تو سمجھانے کے لیے نبی نے کہا کہ میں اور یتیم اس طرح ہیں، میں اور ایک خدمت کرنے والا ایسے ہیں، میں اور ایک نیک آدمی ایسے ہیں۔ یہ کیوں سمجھایا نبی نے کہ تم جنت میں تو آؤ گے، اخیر میں آنے کے بجائے میرے سے محبت کر کے میرے ساتھ ہی تو جنت میں چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے واقعات کہ جنہوں نے دنیا تمام پر حکومت کرنے کے باوجود لیکن نبی کی ایک سنت کو اور نبی کے ایک طریقے کو نہیں چھوڑا۔
آج ہمارا قصہ ایسا ہے کہ صاحب ایک شادی ولیمہ تو چھوڑیے، گھر کی چھوٹی موٹی 15-20 آدمی کی دعوت بھی ہو جائے تو وہاں ہم یہ نہیں سوچیں کہ صاحب سنت کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہمارا جی چاہ رہا ہے ہم کر لیں گے۔ بلکہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں صاحب عقیقہ کرنا ہے، تو میں بولتا ہوں صاحب عقیقے کی سنت ہے نا عقیقہ کرنا، لیکن اکثر لوگوں کو صرف یہ معلوم ہے کہ موت تک عقیقہ کر دینا، بس کب تو بھی ایک بار کر دینا۔ اگر وہ سچا عاشق ہوتا تو یہ سوچتا کہ کب کرنا، کیسے کرنا، کیا کرنا، کب مناسب ہے، نہیں ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا نہیں ملے گا، لیکن کچھ نہیں مول صاحب، ایک ولیمہ ہے، ولیمے کے اندر عقیقے کا بکرا کاٹ دینا بول رہا ہوں، بس اتنا۔ ارے یہ کوئی محبت ہے، یہ کوئی مجبوری کی؟ اگر آپ کسی اپنے عاشق سے اور آپ اپنے کسی معشوقہ سے اگر یہ بولیں گے کہ صاحب بہت محبت ہے آپ کو، میرے پاس بچے ہوئے کپڑے ہیں دے رہا ہوں پہن لو، پہنے گی؟ وہ منہ پہ اپنے بھی کپڑے مارے گی، ہمارے بھی کپڑے مارے گی۔ یہ نبی سے محبت کہ صاحب سنت بھی ادا کر رہے ہیں تو اتنی مجبوری میں، جبکہ صحابہ اکرام کا یہ عالم تھا کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ جب کسریٰ کے محل میں گئے اور جا کر جب انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا تو کھانا دسترخوان سے ایک دانہ نیچے گر گیا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان سر النبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے راز ان کو سنا دیے، لیکن جب کھانا دسترخوان سے اٹھانے لگے تو پڑوس والے نے تھوڑا سا کونی سے مارا کہ صاحب یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے، اگر تم یہاں اٹھا کر کھاؤ گے تو بادشاہ تھوڑا حقیر سمجھ لے گا۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا ہے جو ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقى، کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے میرے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ چاہے مجھے مانے نہ مانے، جس نبی کی سنت کو فالو کر کے ہم مسلمانوں نے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن آج مسلمان سمجھتا ہے کہ سنت کو فالو کر کے ہم پیچھے جاتے ہیں۔ صاحب یہ ایسا کریں گے تو پیچھے جائیں گے، دین پہ چلیں گے تو دقیانوسی سمجھے جائیں گے، دین پہ چلیں گے تو لوگ ہم کو پرانے دماغ والے سمجھیں گے۔ صحابہ مدینہ کی چہار دیواری، اتنا چھوٹا مدینہ، جبکہ مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت مسجد نبوی جتنی بڑی ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریباً گاؤں اس میں آ گیا تھا، اتنا چھوٹا گاؤں، لیکن اسی نبی کی محبت اور ان کو فالو کرتے ہوئے اسی مدینہ جو اس وقت مسجد کے اندر تقریباً آ چکا ہے، اتنے چھوٹے گاؤں سے صحابہ نے نبی کو فالو کرتے ہوئے آدھی دنیا پر حکومت کی ہے، آدھے ملک پر نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ اور آج ہمارا قصہ یہ ہے کہ صاحب ہمارے پاس کوئی میٹنگ ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پروگرام ہو، سب میں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ صاحب ارے اتنا کٹر، اتنے دین پہ چلے تو چلنا مشکل ہے، اتنا سوب لے کے چلنا مشکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الٹا ہی دماغ بن گیا ہے ہمارا کہ صاحب اگر ڈیولپ ہونا ہے تو دین کو تھوڑا فالو کرو، خالی جمعہ کی نماز تک، بقیہ رہا نبی، بس ان کے لیے نعرے لگاؤ، ایک آئے گا میلاد، ایک آئے گا برتھ ڈے، جس طرح کرسچن جو ہے اپنا کرسمس مناتے ہیں، جس طرح کوئی یہودی موسیٰ علیہ السلام کے لیے عاشورے کے دن کچھ کر لیتے ہیں، جس طرح رام کے ماننے والے رام کے دن کچھ کر لیتے ہیں، ویسے مسلمان بھی صبح نکلیں گے اور جھنڈے لا الہ کے روڈوں پر ڈال کر ناچ کر رات میں حلوہ کھا کے سو جائیں گے، اور بس وہ ایک ہی محبت کافی ہے ایک دن کی۔ اگر ایسی محبت صحابہ کو بتلا دی جاتی تو وہ محبت ہی کا لفظ بدل دیتے کہ یہ محبت ہمیں نہیں چاہیے۔ آپ کو ایک بات بتلا کر بات ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت بالکل 20 منٹ کا ہے، بس 1-2 منٹ میرے بچے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اتنی گہری نبی سے محبت کہ نبی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے صاحب، ایسی جان قربان کہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ ہیں، رات شادی ہوئی، نکاح ہوا، رات سہاگ رات ہوئی، جس کو ہم اردو میں سمجھ میں آتا ہے اس لیے سنا رہا ہوں، صبح فجر کے وقت میں غسل کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ میں جانا ہے، غسل کیے بغیر جنگ میں چلے گئے اور گئے، اللہ نے اسی جنگ میں قبول کر لیا، فرشتوں نے ان کو غسل دیا، جو رات آرام کیے تھے، غسل نہیں کیے تھے، ان کا غسل فرشتوں نے دلوایا، اسی لیے ان کا نام ہی پڑ گیا غسیل الملائکہ، یعنی فرشتوں نے جس کو غسل دیا۔ ایسی جان نچھاور کرنے والے صحابہ، یہ نہیں سوچے کہ صاحب رات میں نکاح ہوا، ذرا ولیمہ کر کے آتا ہوں، تھوڑا جمعگیاں کر کے آتا ہوں، تھوڑا اب بھی شادی ہوئی، 1 مہینہ تو گھر میں رہ کے دین کا کام کرتا ہوں، نہیں صاحب، رات میں نکاح ہوا ہے، بیوی سے صبح بات بھی نہیں کر سکے، ناشتہ بھی نہیں کر سکے بیوی کے ساتھ، نکل گئے اللہ کے راستے میں اور شہید ہو گئے، اس کو کہتے ہیں محبت رسول۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے محبت
روڈوں پہ ناچنے کا نام نہیں ہے. اتنی محبت رکھنے والے صحابہ. ایک موقع آیا حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ صاحب اسلامی تاریخ اور اسلامی کیلنڈر طے کریں گے کہ عیسائیوں کا ایک کیلنڈر ہے, سب کا ایک ایک کیلنڈر ہے, مسلمانوں کا بھی کوئی کیلنڈر طے ہو. تو مختلف مشورے ہوئے, تمام صحابہ اس بات پر اتفاق کر گئے. اس زمانے کے محبت کرنے والوں کی مثال دے کر میں وہ سمجھا رہا ہوں. آج ہم وہ ایک عید میلاد النبی پہ ناچ کے نبی کی محبت کو مغرب تک ختم کر دیتے ہیں. اگر اس دن کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی کہ اس کو صحابہ اکرام پوری زندگی کا سب سے بہترین چیز سمجھتے, تو مسلمان صحابہ اکرام اپنا اسلامک کیلنڈر محرم سے ربیع الاول سے چالو کرتے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو پورے صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ صاحب اسلامک کیلنڈر شروع ہوگا محرم سے, کیونکہ اسلام سب سے مقدم ہے. اللہ نے قرآن بھی بھیجا ہے اسلام کے واسطے, نبی کو بھی بھیجا ہے اسلام کے واسطے. اب اسلام کی بلندی جو ہوئی ہے وہ مکہ کی 13 سال کی زندگی کے بعد مدینہ میں جا کر اسلام بلند ہوا ہے, اسلام کو ترقی ملی ہے. لہٰذا ہمارے مسلمانوں کا کیلنڈر بھی اللہ یا نبی کی تاریخ سے نہیں, اسلام کی تاریخ سے ہوگا, چونکہ اللہ بھی نبی سے خوش ہوتے ہیں اسلام ہی کی وجہ سے. یہ ہے اسلام, اس کو کہتے ہیں محبت. کہ یہ رسم و رواج کی محبت اگر ہمارے دلوں میں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ کہہ لیں کہ صاحب حدیث میں ہے کل حوض کوثر پر صحابہ اکرام, اللہ کے نبی نے خود کہا کہ چند لوگ آئیں گے آب کوثر پینے کے لیے, لیکن فرشتے ان کو کہیں گے سحقن سحقن, دور ہو جاؤ, پانی مت پیو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آنے والے مسلمان ہی تو ہوں گے جو پانی پینے آئیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں گے, لیکن فرشتے مجھ سے اس وقت کہیں گے اے اللہ کے نبی یہ واقعتاً آپ ہی کی امت کے لوگ ہیں, لیکن یہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو صرف نام کے حد تک قبول کیا, نہ ان کو آپ کا چہرہ پسند تھا, نہ ان کو آپ کے کپڑے پسند تھے, نہ ان کو آپ کا گھر پسند تھا, نہ ان کو آپ کی شادی پسند تھی, نہ ان کو آپ کی زندگی کی کوئی چیز پسند تھی. یہ صرف سال میں ایک مرتبہ آپ کا نام لے کر جینے والے تھے, جائیں گے جنت میں جب جائیں گے, لیکن پہلے مرحلے میں آب کوثر پینا تو ان کو نصیب نہیں ہوگا. یہ میرے عزیز و بزرگوں حقیقی محبت نبی سے پیدا کریں. یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ اسلام ہماری زندگی میں سب سے مقدم ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جن مقاصد کے لیے یہ کانفرنس رکھی گئی ہے حقیقتاً ہم کو اپنے آپ کو بچانے اور جہنم سے اپنی اولاد کو بچانے کی اللہ توفیق دے. آج ہم خود سے نہیں سمجھ رہے تو اللہ سر پر بٹھا کر کسی کو چٹنی پسا کر سمجھانے کے لیے بٹھا رہا ہے. ابھی ہمارے خواجہ صاحب پاشا صاحب جو ہمارے یہاں کے امیر مشاورت بھی ہے وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کووڈ کے بعد یہ اتنا بڑا کانفرنس یا اتنی بڑی اجلاس جو ہے پہلی مرتبہ ہو رہی ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے تو ظالموں سے چٹنی پیسنے لگائے, لیکن وہاں پر بھی ہم نہیں سدھرے تو بیماری دے کر ٹھوک ٹھوک کر میدان حشر کی طرح منظر دکھلا کر اللہ نے دین سمجھایا. اگر وہ تب بھی نہ سمجھو گے تو پھر میدان حشر بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے. اب میرے عزیز و بزرگوں خصوصاً میری ماں بہنوں اللہ کی نبی کی محبت کو سمجھنا چاہیے. بزرگان دین اور علماء نے نبی کی محبت کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں کہی ہیں. ایک ہے نبی کی سیرت کو تفصیل سے پڑھنا, اور دوسرے ہے جن کے دل میں نبی کی محبت تھی ان کے ساتھ زندگی گزارنا. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.